ختم قرآن ہے ہمارے وہاں، ہم رمضان میں پورا ترجمہ سناتے ہیں اور آئیے ہم آپ کو اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کون سی آیت کی تحقیق؟ کہ پورے قرآن کی تحقیق۔ میں نے کہا کہ ابھی تک یہ ہوئی نہیں تھی۔ توجہ کے ساتھ، میں صرف چھوڑا سے وقت ہے جو جہاں اٹکتا ہے بندہ اس کو کلیئر کر رہا ہوں۔ آئیے ہمارے وہاں پورے قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنائی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کوئی نئی تفسیر آ گئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے جی ہمارے وہاں یہ ہماری تحقیق ہے اور ہم تفسیر کرتے ہیں اس کی۔ میں نے کہا جی پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ کیا یہ ناروے میں پہلی دفعہ کوئی آیت اتری ہے؟ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہوا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آپ نے اعلان ایسا کیا، میں ڈر گیا تھوڑا۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ ناروے میں ابھی اتری ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ تو مکہ مکرمہ میں اتری ہے حضور کے سینے پر۔ میں نے کہا کب سے قرآن کو کتنا سال ہو گیا ابھی اترنے کے بعد؟ کہنے لگا 1400 سال سے زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا امت نے آج تک اس آیت پر کبھی ترجمہ یا تفسیر اس کی نہیں ہے؟ کلی کی تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہی دکھا دیں۔ میں نے کہا پھر وہی دکھا دیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا آج تک امت جو اس کا ترجمہ کرتی رہی اور جنت میں جاتی رہی، تو خدا سے میں دعا کر رہا تھا نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، چل ان کے راستے پر جو انعام یافتہ بندے تھے۔ تو مولا جی آپ کا ذکر تو نہیں آیا، ان کا ذکر آیا، لہذا قرآن آپ پڑھیے گا، تفسیر ان کی سنائیے گا۔ قرآن آپ پڑھیے گا، تفسیر ان کی سنائیے گا، اس لیے کہ جو تفسیر کرنے والے جنت میں گئے اس کو پڑھنے سے میں دروازے سے باہر کیسے رہوں گا؟ تو یہ بھی آپ ذرا، یہ جو شوشہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو ذرا یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ یہ ہمارے وہاں منفرد تفسیر ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ منفرد تفسیر کا کوئی الگ سے کوئی آیت ہے؟ وہی تو بند ہو چکی ہے، وہی تو بند ہو چکی ہے میرے دوستوں۔ اور کیا قرآن کی آیت جو آپ ہمارے مفسر ہمارے ابو لالا کہتے ہیں اس طرح، میں نے کہا کہ یہ آیت آج تک نہ صحابہ نے سمجھی نہ اولیاء نے سمجھی، کسی نے نہیں سمجھی۔ کہنے کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا انہوں نے سمجھی نا، کہاں؟ میں نے کہا کوئی سمجھائے پھر آپ اپنی دکان بند رکھیں۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے۔ اور اتحاد کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی تحقیق کو ان کی تحقیق کے ماتحت کرو اور آؤ اس گروہ کے اندر جڑ جاؤ، نالیاں نہ بناؤ، سمندر سے جڑو۔ نالیاں نہ بناؤ، سمندر سے جڑو۔ اہل سنت کی حقانیت یہ ہے کہ قرآن یہ قاری صاحب پڑھتے ہیں، ترجمہ غوث اعظم کا ہوتا ہے، تفسیر داتا کے شریف دیوری کی ہوتی ہے، کلام صالحین کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ تلاوت ہم کریں گے، ترجمہ وہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں ان کے راستے پر